میں آج کی حدیث جو ہے ہماری وہ لے کر جاؤں گا مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں، اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اسی طرح ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ترجمہ اس کا لفظی بہت واضح ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور خدا کی خوشنودی کی چاہت میں رکھا تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اسی طرح قیام کے لیے بھی یہی فضیلت اور یہی حکم بیان فرمایا ہے۔ تو میں مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت درخواست کروں گا کہ اس حدیث کی مختصر تشریح فرمائیں کہ روزے کے حوالے سے اور قیام کے حوالے سے اس حدیث کی کیا فضیلت ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ رکھے ہوں، یعنی اخلاص ہو اس کا روزہ رکھنے میں۔ اور جس نے رات کا قیام کیا جس میں تراویح بھی ہے، تہجد بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے، یہ اس سے ملتے جلتی جتنے بھی حدیثیں ہیں سب کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ جیسے حج کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص حج کر کے آئے گا تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہو، یعنی پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس پر گناہوں کی مغفرت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، بشارت سنائی گئی ہے۔ خود نماز کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 5 وقت نماز پڑھی تو اس کی مثال دی ہے جیسے کسی کے گھر کے باہر نہر جاری ہو اور نہر میں روزانہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا اسی طرح جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کے کوئی گناہ باقی نہیں رہتے۔ تو یہ جتنی بھی روایتیں ہیں اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، ان احادیث کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ قاعدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کے کبیرہ بھی معاف کر دیں تو اس کی مرضی ہے، لیکن عموماً ان روایات سے جو مراد ہوتا ہے صغیرہ۔ البتہ صغیرہ کے بھی درجات ہوتے ہیں، کچھ بہت صغیرہ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے صغیرہ ہیں اصطلاح کے اعتبار سے، لیکن نسبتاً کبیرہ ہوتے ہیں وہ۔ تو جتنی بڑی عبادت ہوگی، جس عبادت میں جتنی زیادہ مشقت ہوگی، وہ عبادت اسی درجے کے گناہ کو معاف کرے گی۔ یعنی ایک نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ صغیرہ کم درجے کے ہوں گے۔ پورے رمضان کے روزے آپ نے جب رکھ لیے تو بھی صغیرہ معاف ہوئے، لیکن وہ صغیرہ نسبتاً بڑے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے۔ تو ایک تو یہ تفسیر کی گئی ہے اس حدیث کی۔ دوسری تفسیر اس حدیث کی یہ ہے کہ انسان جب رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے تو یہ عملی طور پر ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رمضان گزر جائے اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کی توفیق نہ ملے اس کو، کیونکہ جب ایمان اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ آپ روزہ رکھیں گے اور رات کی عبادت بھی آپ کریں گے تو قرآن نے خود کہا ہے لعلکم تتقون، روزے کی حکمت کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی نام ہے گناہوں سے بچنے کا، صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں۔ تو جب رمضان میں انسان ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ روزے رکھتا ہے تو خود بخود اس کو آخری عشرہ یعنی آخری عشرے تک پہنچتے پہنچتے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان میں بہت سے گناہ گار توبہ کرتے ہیں، تو عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے وہ توبہ کر کے گناہوں سے دھل چکا ہوتا ہے۔ یہی مفہوم بیان کیا گیا کہ جو حج کرنے جاتا ہے تو بالکل پاک صاف ہو کے آتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے گھر کی جب زیارت ہوتی ہے، اتنی مشقت اٹھاتا ہے تو اس کی زندگی تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، عملی طور پر وہ توبہ کر چکا ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے حدیث کا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے گا ثواب کی نیت کے ساتھ، تو یہ ایسا عملاً ممکن نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں گناہ باقی رہیں، بلکہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کو سارے گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ اس لیے اس کی تشریح اتنی ڈیٹیل سے کی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر گناہ نہیں بھی چھوڑیں گے اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں بھی کریں گے تو بھی ہمارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ رب صائم لیس لہم فی الصیام الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو رات کو جاگنے میں سوائے شب بیداری کے اور نیند خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے اس میں گناہوں سے توبہ کی طرف بہرحال ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی